حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سے ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا، پردہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اپنے وقت کا تعین کریں، اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت حدیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں، خیر کی بات۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں، اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں۔ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت
शेख मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा मुर्शद, आपके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने किताब लिखी और बरेली शरीफ के उर्स में वो किताब बांटी गई। 24 सफ़र को उलमा की वहाँ मीटिंग होती है और हज़ारों उलमा उसमें, रासिखुल इल्म लोग वहाँ मौजूद होते हैं, रासिखुल अकीदा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने वो किताब सामने रखी और किताब सामने रख के उलमा से कहा कि ये शरई एतराज़ है मुझ पर और ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब। जो शरई एतराज़ थे उनके जवाबात दे दिए। फरमाया कुछ इन्होंने ना इखलाकी एतराज़ात किए हैं, तो मैं किसी की ज़ात पर उतर कर बात नहीं करना चाहता। कुछ इन्होंने ज़ाती एतराज़ात किए हैं और जो मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं वो किसी शख्स की शख्सियत पर उतर कर, नीचे उतर कर बात नहीं करती। तो ये शरई एतराज़ात थे, ये जवाब है। तो उलमा ने पूछा कि हज़रत ये किताब कब छपेगी? तो आप फरमाने लगी छपेगी कोई नहीं। ये कहा हुज़ूर ने आपके ख़िलाफ़ लिखा है तो आप कहते हैं छपेगी नहीं, आपको भी तो छापनी चाहिए। तो आप फरमाने लगे यार जी उन्होंने लिखा है तो कुछ बंदे ना इस किताब की वजह से मुझसे कट के उनसे जुड़ गए। तो अब जब उनका ज़हन मुझसे कटा है, किसी और की तरफ जुड़ा है, तो अब मैं जवाब लिखूंगा तो वहाँ से भी कट जाएंगे, तो फिर मुंतशिर हो जाएगा उनका जहन, हो सकता है किसी गुमराही की जानिब चले जाएं। तो चलो मेरी एक ज़ात हदफ तनकीद बनी है तो कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ लोगों का ज़हनी नुकसान हो। मैं लोगों को मुस्तफ़ा के दीन का प्यार देना चाहता हूँ, दीन से बेजार नहीं करना चाहता। मेहरबानी फरमाएं। मैंने जुमे में भी यूँ दोनों हाथ बांध के कहा था, तकरीर करने वालों, नकाबत करने वालों, बस करो। आप अपनी तकरीर चमकाने के लिए, अपनी तकरीर चमकाने के लिए कौम को तकसीम कर देते हो। हक की बात के इजहार का माना लड़ाई तो नहीं होता। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो सारे हक की बातें करते रहे, लेकिन इतना इंतशार, इस कदर ज़्यादा जो है वो तानाज़नी, इस कदर ज़्यादा खौफ का मेयार। और मैंने जुम्मे में भी कहा था, फिर कहता हूँ, इस ज़माने में जितना को ज़्यादा शरारती होता है उतना ज़्यादा वो ताकतवर होता है। शरीफ आदमी शरारती का मुकाबला कैसे करेगा? हमने शरारती लोगों को मजबूत कर दिया। तो दीन से नफरत नहीं दिलाएं, लोगों को दीन के करीब करें, लोगों को दीन की मोहब्बत दिलाएं, लोगों